اماں نے مجھے بیگ پکڑایا تھا، جا بیٹی جلدی سے بھاگ جا یہاں سے ورنہ تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کالی چادر میں لپٹی اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ کاش کسی بیٹی پر ایسا وقت نہ آئے جیسا آج مجھ پر آیا تھا۔ میری ماں خود مجھے گھر سے بھگا رہی تھی، لیکن حالات نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر میں نے آخری بار اپنی ماں کو دیکھا اور اپنے سوئے ہوئے چھوٹے بہن بھائیوں کو جن سے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ آخر کو اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن میری زندگی بچانے کے لیے ہی اماں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اماں کہنے لگیں، جا انتظار نہ کر، تیرا باپ آ گیا تو ہمیشہ کے لیے تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماں سے آخری بار گلے مل کر میں اس گلی سے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ پرانا ریلوے اسٹیشن تھا جس پر ٹرین آنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ہم خوش نصیب تھے کہ ہمارے گاؤں میں پٹری تھی جہاں پر صرف 24 گھنٹوں میں ایک بار ٹرین گزرتی تھی، اور وہ بھی شام کے 5 بجے۔ میں چادر سے چہرہ چھپائے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اسٹیشن پر آج رش ہی کہاں تھا۔ کون ایسا خوش نصیب ہوتا تھا جو ریل گاڑی میں بیٹھ کر کسی دوسرے شہر جا سکے، کیونکہ یہ ایک غریب گاؤں تھا، یہاں پر صرف غریب لوگ ہی رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی، میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ نہ جانے میری آگے آنے والی منزل کون سی ہے، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ پھر جیسے ہی ٹرین رکی تو میں اس کے خالی ڈبے میں سوار ہو گئی جہاں پر صرف 2-3 مسافر ہی بیٹھے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں ہوں۔ میں بھی سہمی ہوئی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صرف 5 منٹ بعد ہی ٹرین چل پڑی تھی اور میں اپنے پیاروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گود میں گر رہے تھے۔ میں بار بار انہیں صاف کر رہی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے غریب گاؤں سے تھا۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے۔ اس غربت کی وجہ میرا باپ تھا، جس نے ہمیشہ ہمیں غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ایک جواری انسان تھا۔ نشہ کرنا اور پھر جوا کھیلنا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ اماں کسی کے گھر کام کرتی تھی، 4 پیسے کما کر لاتی، ہم بہن بھائیوں کا پیٹ پالتی تھی، کیونکہ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ لیکن ابا وہ پیسے بھی اماں سے چھین کر لے جاتے تھے۔ کبھی کبھار تو ہم 2 دن تک بھوکے رہتے تھے، لیکن ابا کو پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اماں سے کہتے، میں تیرا پیسہ ڈبل کر کے لاؤں گا، دیکھنا جوا جیت لیا تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا تھا۔ دن بدن ابا مقروض ہوتا جا رہا تھا۔ جب اماں پیسے نہ دیتی تو اپنے یار دوستوں سے ادھار لے لیتا۔ ابا کے گھر آتے ہی میں چھپ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ہی باپ سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن ایک دن ابا گھر سے باہر ہی نہ نکلا، بلکہ گھر میں ہی چھپ کر بیٹھا تھا۔ اماں بھی حیران تھی۔ اماں اس دن جلدی کام سے گھر آ گئیں۔ میں سہمی سہمی سی گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی، لیکن اچانک ہی زوردار آواز میں دروازہ کھلا تھا۔ ابا کا وہ دوست، بڑی بڑی مونچھوں والا، اسے دیکھ کر ہی انسان ڈر جائے، وہ اندر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اچانک اس نے اندر آتے ہی ابا کا گریبان پکڑ لیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، چل بشیر، میرے پیسے نکال، پورا 1 لاکھ روپیہ ہو چکا ہے، آج میں تجھے تھانے میں گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ اماں نے بمشکل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور ابا کو چھڑوایا۔ یا تو میرا قرضہ دے، ورنہ اپنی اس خوبصورت بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اچانک ہی اس نے میری طرف دیکھا اور ابا کو اشارہ کیا۔ اماں اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں تو خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی، جبکہ ابا کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ اب وہ اماں سے کہنے لگا، مجھ پر 1 لاکھ قرضہ ہو گیا ہے، اسے چکانا ناممکن ہے۔ نور دین سے عالیہ کا نکاح کر دیتا ہوں، ایسے قرضہ دینے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور نور دین بہت پیسے والا ہے، پیسے بھی دے گا شادی کے نام کے۔ اماں غصے سے کہنے لگیں، خبردار جو میری بیٹی کو تو نے بری نظر سے دیکھا بھی ہو، میں ہرگز اس جواری سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ اس کی عمر دیکھ اور میری بیٹی کی عمر دیکھ، وہ پہلے سے 2 بیویاں بھگتا چکا ہے۔ اماں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ابا نے اچانک اماں کو بالوں سے پکڑا اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ میری بات سے انکار کرے گی؟ تیری اتنی جرت؟ کیا تو نے اکیلے اسے پیدا کیا ہے؟ میں بھی اس کا باپ ہوں، میں جو چاہے فیصلہ کروں۔ اماں نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا تھا اور غصے سے کہنے لگی، تو نے کبھی باپ کی ذمہ داری اٹھائی ہی نہیں، تجھے میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن ابا بری طرح اماں کو مار رہے تھے۔
میں اچانک ابا کے پاؤں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا، اماں کو چھوڑ دیں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر ابا خوش ہو گئے، پھر کہنے لگے، میں ابھی جا کر نور دین سے بات کرتا ہوں، سارا معاملہ طے کر کے آتا ہوں۔ ابا تو چلے گئے، لیکن اماں اپنا زخمی وجود لیے منہ پر دوپٹہ ڈالے رو رہی تھی۔ میں اماں کو چپ کروا رہی تھی۔ اماں، اگر میری زندگی برباد ہونے سے اس گھر میں خوشحالی آتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ابا کے سامنے منہ زوری نہ کریں، پتہ ہے نا ابا کا، وہ آپ کو کتنی بے دردی سے مارتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، میں تیری زندگی کیسے برباد ہونے دوں؟ شام کو ابا آیا تو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہنے لگا، اس جمعے کو میں عالیہ کا نکاح نور دین سے کر رہا ہوں، اور تو نے اگر ذرا بھی چون چاں کی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ وہ ایسے ہی تھے، نشے کی حالت میں اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، لیکن جمعے کی رات آنے سے پہلے ہی اماں کہنے لگی، میں تجھے گھر سے بھگا دوں گی، تیرے ابا کی سازش ناکام بنا دوں گی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ابا تجھے مار ڈالیں گے اگر تو نے ایسا کیا۔ اماں کہنے لگی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، میں گاؤں والوں سے مدد مانگ لوں گی، لیکن تیری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اس رات اماں نے مجھے گھر سے بھگا دیا تھا، اور میں قریبی اسٹیشن پر آنے والی اس ٹرین میں بیٹھ گئی جو 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ ہی آتی تھی۔ اس قدر اجاڑ اور ویران ٹرین کی بوگی میں بیٹھی میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ایک دو مسافر جو صرف مرد تھے وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ یوں ٹرین کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اماں نے مجھے کچھ پیسے تھما دیے تھے جو میں نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپا رکھے تھے۔ اب میں اپنے گھر سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی شہر نہیں آیا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے رات بڑھنے کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ان مسافروں سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں اکیلی لڑکی کا فائدہ اٹھا کر یہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ بس میں انتظار کر رہی تھی کہ کب کوئی شہر آئے اور میں وہاں اتر جاؤں، وہاں کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی ٹرین ایک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ رک گئی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹرین میں اعلان ہوا کہ یہ ٹرین آگے نہیں جا سکتی کیونکہ انجن کی خرابی کی وجہ سے اس میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یوں دھیرے دھیرے کر کے سارے مسافر اترنے لگے اور پھر میں بھی ڈرتی ڈرتی ٹرین سے اتر گئی، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بالکل غیر آباد جگہ تھی۔ پٹری کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور صرف جنگل تھا۔ آبادی کا تو دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ٹرین سے اترے ہوئے مسافروں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بمشکل وہ 150 کے قریب تھے۔ آہستہ آہستہ وہ منتشر ہوتے نہ جانے کہاں غائب ہونے لگے، اور میں اکیلی اس سنسان جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ ہی راستوں کا۔ میں ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی آج اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور اکیلی اس سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ اوپر سے مجھے اپنی عزت کا بھی خطرہ تھا کہ کہیں کسی کی بری نظر میرے وجود کو تار تار نہ کر دے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، یوں یہاں کھڑا رہنا بھی مناسب نہیں ہے، کہیں کوئی چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈتی ہوں، شاید دور کہیں کوئی گھر نظر آ جائے۔ یہی سوچ کر میں پٹری سے اتر کر نیچے اس جنگل کی طرف آ گئی تھی۔ چاروں طرف چھایا اندھیرا اور خوفناک سناٹے نے تو میری آدھی جان ویسے ہی نکال دی تھی۔ میں شدید بے بسی کی کیفیت محسوس کرتی روتی ہوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ یہ ایک پرانا درخت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے اپنی پناہ میں چھپا لیا ہو، کیونکہ اس کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتے ہوئے اماں کو یاد کرنے لگی۔ چھوٹے بہن بھائی بھی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کاش ابا تو ایسا نہ کرتا، اور اماں تو نے مجھے کس کے بھروسے پر گھر سے بھگا دیا؟ تو جانتی ہے نا کہ تیری بیٹی کتنی کمزور اور کتنی ڈرپوک ہے۔ آج اس ویران جنگل میں بالکل تنہا بیٹھی میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میں وہاں چھپ کر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک خوف بھی دل میں پیدا ہوا، اور دوسری طرف یہ بھی احساس ہوا کہ شاید یہاں پر کوئی دوسرا بھی ہے، کیا پتہ کوئی میری مدد ہی کر دے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس امید پر کہ سامنے کوئی اچھا انسان ہوگا اس درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی بد کردار انسان ہو اور اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں وہاں چھپی رہی، لیکن اچانک ہی اس درخت کے اندر کسی کا چہرہ جھانکا تھا۔
یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سفید لباس میں ملبوس، سفید آنکھوں والا وہ نوجوان بڑا ہی عجیب اور پراسرار لگ رہا تھا۔ بہت غور سے مجھے دیکھتا ہوا۔ اس کے وجود سے ایک مخصوص خوشبو نکل کر پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہیں؟ باہر آ جائیں۔ اس نے اتنے نرم لہجے میں کہا کہ میں ڈرتے ڈرتے باہر آ گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں تو اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، آپ مسافر ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے کیا بتاتی کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا نہ کیا تھا۔ یقیناً اس طرف آنے والے مسافر اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ یہ جنگل کتنا خوفناک ہے، یہاں پر کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تو پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی تھی، اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑی دور ہماری بستی ہے، آپ وہاں جا کر آج کی رات گزار لیں، پھر آگے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لینا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ وہ بڑے نرم لہجے میں مجھے کسی مہربان فرشتے کی طرح کہہ رہا تھا۔ میں اس کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سچ میں ہی یہ جنگل بڑا خوفناک تھا۔ آس پاس سوائے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ یہاں آس پاس کوئی آبادی ہوگی، لیکن اس کے بھروسے پر میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ تبھی دور سے مجھے بہت سے دیے جلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ روشنی کی چمک نے جیسے میرے وجود میں بجلی بھر دی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ سامنے ایک بستی ہے جہاں پر مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ یہ ایک خوشی کی کیفیت مجھ پر سوار ہوئی۔ تبھی چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے دکھائی دینے لگے جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور سارے گھر ایک جیسے۔ یہ بستی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ یہاں پر کوئی تو نیک دل انسان ہوگا جو مجھے پناہ دے دے گا۔ تبھی اچانک وہ نوجوان پلٹا اور کہنے لگا، دراصل ہماری بستی کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی مسافر ان کے گھر آئے، اس لیے تمہیں میرے گھر پر ہی رکنا ہوگا، اور میں اپنے گھر پر اکیلا رہتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کی بات نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے اپنے گھر میں رکنے دیں گے، کیونکہ اس وقت میں بالکل اکیلی اور تنہا ہوں اور مجھے راستوں کا بھی علم نہیں۔ یہ سن کر وہ سر ہلانے لگا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب وہ مجھے چھپ چھپ کر اس بستی میں لے کر جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا خوفزدہ تھا، مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن میں نے اس حیرت کو خوشی پر غالب نہ آنے دیا تھا۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا، میں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا کہ تم میرے گھر پر ہو، کیونکہ یہ سب لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ یہ سن کر میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کا گھر نہایت ہی پرسکون تھا۔ میں سہمی ہوئی ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے اتنا آسان سہارا مل جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آنے والی زندگی کتنی مشکل اور مصیبتوں سے بھری ہوگی، لیکن اس گھر میں آ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی سامنے سے وہ کھانا لاتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بلا شبہ اگر کوئی اپنا بھی ہوتا تو میرے لیے اتنا نہ کرتا۔ اب میں بے قراری سے کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی اور چلنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں تھی۔ وہیں بے خبر ہو کر چادر بچھا کر میں سو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، لیکن اچانک ہی نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی جب مجھے دروازے بجنے کی زوردار آواز آئی تھی، جیسے سب مل کر دروازے کو پیٹ رہے ہوں۔ بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی وہ نوجوان پریشان کھڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میرے گھر پر ہو، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تبھی اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا وہ ساری عورتیں تھیں جنہوں نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے۔ وہ بہت ہی ڈراؤنی اور بدصورت اور کالی کلوٹی عورتیں تھیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ ہمارا راز سب کے سامنے آ جائے؟ ہم کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی بستی میں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ساری عورتیں مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ میں حیران تھی کہ وہ کسی لڑکی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہیں، آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، یہ مسافر ہے، راستہ بھٹک گئی تھی، اور اس کو پناہ دینا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم اس اسٹیشن کے پاس اس بستی میں رہتے ہیں، لیکن ہماری بستی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی تو کوئی بھولے بھٹکے سے بھی یہاں نہیں آتا۔ اگر تم خود اسے لے کر آئے ہو تو اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے۔ ابھی سردار بستی میں نہیں ہے،
ورنہ ہم تمہیں اس کے پاس لے جاتے۔ عورتیں تو جیسے اس کی دشمن بن گئی تھیں۔ تبھی ایک عورت آگے بڑھی اور مجھے تیزی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیوں لڑکی، تجھے ہماری بستی ہی ملی تھی مہمان نوازی کے لیے، تو یہاں قبضہ کرنے آئی ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں خود ایک بے بس اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا، تبھی میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ میری ماں نے خود مجھے گھر سے بھگایا۔ یہ سن کر وہ ساری عورتیں زور زور سے ہنسنے لگیں اور میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے پہلی بار سنا ہے کہ کوئی ماں خود اپنی بیٹی کو گھر سے بھگا دے، ویسے ان کی دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا۔ وہ آپس میں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ پھر وہ عورتیں اس نوجوان سے کہنے لگیں، اب تم اسے لے کر آئے ہو تو اس کا فیصلہ سردار ہی کریں گے، اس لیے کل وہ آئیں گے تو ہم ان سے تمہاری شکایت کریں گے۔ وہ عورتیں دھمکیاں دیتی یہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ نوجوان پریشان بیٹھا تھا اور میں سسک رہی تھی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی، اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، کہیں بھی چلی جاؤں گی، کوئی نہ کوئی مجھے ٹھکانہ مل جائے گا۔ جیسے ہی میں نے اس گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بھیانک اندھیرا اور خوفناک جنگل دیکھ کر میرے قدم آگے ہی نہ بڑھے تھے۔ تبھی اس نوجوان نے مجھے آواز دی اور کہا، فکر مت کرو، ہمارا سردار بہت نیک ہے، وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں اس بستی سے نہیں نکالیں گے، جب تک تمہارا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں بن جاتا تم یہاں پر رہو اور محفوظ ہو تمہاری عزت بھی اور تم بھی۔ اتنا کہہ کر وہ اس گھر سے چلا گیا تھا۔ بے اختیار میرے دل میں نہ جانے کیوں اس کے لیے ایک نرم جذبہ پیدا ہوا۔ اب میں یہاں پر ہی رہ رہی تھی۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی اور کھانا بھی بنا لیا تھا۔ میرے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا کر وہ تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، ایسا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ مہربان نوجوان بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار کسی انسان کے بارے میں مختلف انداز سے سوچ رہی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی سردار آ گیا تھا۔ تبھی وہ عورتیں مجھے ایسے لے کر گئیں جیسے میں ان کی قیدی ہوں۔ انہوں نے مجھے دائیں بائیں سے پکڑ رکھا تھا۔ ان کی قید میں میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے سردار کے محل میں چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ سچ میں ہی بہت خوبصورت تھا۔ سارے گھر چھوٹے چھوٹے تھے لیکن یہ بہت بڑا محل نما گھر تھا۔ اب میں سردار کے سامنے کھڑی تھی جو سر سے پاؤں تک مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اس بات کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اس سے شادی کر لے، تبھی ہم اسے اپنی بستی میں برداشت کریں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اچھل پڑا۔ پھر کہنے لگا، سردار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آدم زادی ہے اور میں ایک جن زاد۔ اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے زمین اور آسمان گھوم گئے تھے۔ مجھے یوں پاگلوں کی طرح دیکھتے ہوئے دیکھ کر وہ عورتیں کہنے لگی، دیکھو یہ اس بات سے انجان تھی کہ ہم جنات ہیں اور یہ جنات کی بستی جہاں پر یہ رہنے آئی ہے، تبھی تو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ لڑکی تمہیں یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ وہ جنزادیاں غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ سردار سے کہنے لگی، اگر آپ نے اسے اس بستی سے نکال دیا تو یہ ہمارا راز سب کو بتا دے گی، لوگوں سے جا کر کہے گی کہ یہاں پر جنات آباد ہیں اور وہ ہمیں پریشان کرنے آئیں گے۔ وہ جنزادیاں سخت خفا لگ رہی تھیں۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ تبھی سردار کہنے لگا، ہم نیک جنات ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن تمہیں اس جن ذات سے شادی کرنی پڑے گی، تبھی تم ہماری بستی میں رہ سکتی ہو۔ تبھی میں نے نظر اٹھا کر اس جن ذات کو دیکھا۔ بھلے ہی وہ ایک جن ذات تھا لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اب میں نے سردار سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جن ذات مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی وہ مجھے گھر لے آیا اور کہنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک جنات اور تم ایک انسان ہو، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہم شادی کرنے کا ناٹک ضرور کر سکتے ہیں، ایسے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر میں کہنے لگی، بھلے ناٹک ہی صحیح، لیکن مجھے سردار کی بات ماننی ہے کیونکہ ابھی میں بے بس ہوں۔ یوں اس نے جھوٹ موٹ میں مجھ سے شادی کر لی تھی، یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ اب مجھے اس بستی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔
میں ایسے ہی اس بستی میں رہنے لگی جیسے وہ جنزادیاں وہاں رہ رہی تھیں، لیکن وہ جنزادیاں مجھے اپنا راز نہیں بتاتی تھیں۔ جب نہر پر میں پانی بھرنے جاتی تو وہ آپس میں بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کرتی، لیکن مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی، شاید اسی وجہ سے کیونکہ میں ان کے جیسی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا اور چوڑیاں بھی پہنی اور ڈھیر سارا سنگھار بھی کیا۔ میں ایسے ہی سنگھار کر کے باہر نکل گئی۔ میرا ارادہ اس باغ میں جانے کا تھا جو بستی کے قریب تھا۔ جب میں وہاں جانے لگی تو وہ جنزادیاں مجھے دیکھ کر حسد کا شکار ہوتی غصے سے سردار کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگیں، یہ آدم زادی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت اور ہم بدصورت ہیں، ہم ہرگز اسے اپنی بستی میں برداشت نہیں کریں گے۔ تو سردار کہنے لگا، اب وہ یہاں ہی رہے گی کیونکہ اس نے اس جنزاد سے شادی کر لی ہے اور تمہیں اسے اس کی خوبصورتی سمیت قبول کرنا ہوگا۔ میں خود حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ پھر میں اس باغ میں پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی ایک درخت پر ایک جھولا بندھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس جھولے پر بیٹھ جاؤں۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیچھے سے کوئی مجھے جھولے دے رہا تھا اور آسمان کے سپرد کرنے لگا۔ میں پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی خوشبو سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد ہے۔ میں بہت خوش گھر لوٹی۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن چاند کی 14 تاریخ تھی جب وہ جنزادیاں میرے گھر آئیں اور کہنے لگیں، اگر تم سچ میں ہی اس جنزاد کی بیوی ہو تو تمہیں ہماری ایک خاص رسم کرنی پڑے گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کون سی رسم؟ تو وہ جنزادیاں کہنے لگیں، ہر چاند کی 14 تاریخ کو ہم اپنے شوہر کے لیے سنگھار کرتے ہیں اور ایک درخت کے پاس جاتے ہیں جو 1000 سال پرانا ہے۔ اس درخت کے ارد گرد ہم 1000 چکر لگاتے ہیں اور 1000 چکر لگانے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر دھاگا بھی باندھتے ہیں۔ جو جنزادی گر جاتی ہے تو اس کی محبت اپنے شوہر کے لیے کم ہوتی ہے، جبکہ جو پورے 1000 چکر لگا لیتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔ ہر سال ایک جنزادی یہ مقابلہ جیتتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس مقابلے میں شرکت کرو۔ دیکھیں تو صحیح، کیا تم اپنے اس جنزاد شوہر سے سچ میں محبت کرتی ہو یا پھر یہاں رہنے کے لیے ناٹک کرتی ہو؟ ان کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں اس مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگی اور اس رسم کی ساری چیزیں میں نے منگوا لی۔ جب میں نے وہ ساری چیزیں جمع کر لی تھی تبھی ایک لال رنگ کی ساڑی پر میری نظر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اس ساڑی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ جنزاد آ کر کہنے لگا، یہ ساڑی میری ماں جنزادی کی ہے، وہ اس ساڑی کو پہن کر یہ رسم کرتی تھی، یہ انہی کی نشانی ہے۔ تب میں نے یہی ساڑی پہننے کا سوچا تھا، لیکن وہ جنزاد کہنے لگا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ تم بھول چکی ہو کہ میں نے صرف ایک ناٹک کیا تھا، تم سے شادی نہیں۔ لیکن میں اسے اپنے دل کی بات کیسے بتاتی کہ سچ میں میں اسے اپنے شوہر کی طرح ہی سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت تحفظ دیا جب میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ بھلے کچھ بھی کہتا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر آخر کار چاند کی 14 تاریخ آ گئی اور مجھے بھی ان جنزادیوں کے ساتھ وہی رسم کرنی تھی۔ سامنے ہی سردار اور وہ سارے جنزادے کھڑے تھے جن کی بیویاں یہ رسم کر رہی تھیں، لیکن سچ میں ہی یہ رسم اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ اب میں دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ تبھی ساری جنزادیاں ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگیں۔ کوئی بے ہوش ہو جاتی تو کسی کے اندر طاقت نہ رہتی۔ اب میری باری تھی اور میں اپنی پوری جان لگا کر یہ رسم کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں تیزی سے وہ رسم کرنے لگی اور آخر کار میں نے پورے 1000 چکر پورے کر لیے تھے۔ سارے جنات بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، واہ، اس آدم زادی نے تو کمال کر دیا، یہ سچ میں ہی ہمارے جنزاد سے بہت محبت کرتی ہے۔ تبھی سردار نے ان سب کے سامنے مجھے بلایا اور ایک خوبصورت ہیروں کا ہار مجھے بطور تحفہ دیا۔ اتنا قیمتی ہار دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں چاندی کی بالی بھی نہیں دیکھی تھی اور ایک دم سے ہی اس سردار نے مجھے ہیروں کا ہار دے دیا۔ میرے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ بڑی مشکل سے میں چل رہی تھی کیونکہ میری ٹانگوں میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس جنزادے نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میری خاطر یہ سب کیا، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں۔ پھر اس دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی
کہ ایک دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے اس جنزادے کو چھوڑ کر۔ میں اس قیمتی ہار کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسے کئی ہار میرے پاس بھی موجود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ ہم سب سے چھپ کر اپنی پراسرار زندگی گزارتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو جو سردار نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اس نہر کنارے بیٹھ کر اپنے بال دھو رہی تھی۔ میرے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا سامنے وہی جنزادہ بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر میں گھبرا گئی اور جلدی سے بال سمیٹ کر میں اپنے اسی گھر میں آ گئی تھی جسے صرف میں نے سجایا تھا۔ پھر اس رات مجھے خواب میں اماں نظر آئی تھی۔ نہ جانے ابا نے اماں کا کیا حال کیا ہوگا، لیکن وہ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ میں ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ بے اختیار ان کی یاد آئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن اگلے دن اس جنزادے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہنے لگا، اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عشق کی اس آگ میں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤں اور یہ مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی تو وہ کہنے لگا، سچ میں ہی میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں ان جھاڑیوں کے پاس روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں جو جذبات اس کے لیے رکھتی ہوں وہی جذبات وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کاش میں سچ میں ہی اس سے شادی کر لیتی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہاں کسی انسان کا آنا ناممکن ہے کیونکہ ہم اپنی بستی کا راز کسی کو نہیں بتاتے۔ اگر کوئی انسان غلطی سے یہاں آ جاتا ہے تو ہم اسے اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ اگلے ہی پل یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس بستی کا ایک طاقتور جنزاد ہوں، اسی لیے سردار نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ اس بستی سے آگے جنات کی ایک دوسری بستی ہے، وہاں پر شیطانی جنات رہتے ہیں جو انسانی لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر انہیں خبر ہو گئی کہ ہماری جنات کی بستی میں ایک آدم زادی رہتی ہے تو وہ کبھی بھی ہماری بستی پر حملہ کر کے تمہیں یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، میں ہمیشہ اسی بستی میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ میری حفاظت کے خیال سے ہی یہ کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آگے نہ جانے میری منزل کیا ہوگی، لیکن اس رات اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگر اس بستی کو چھوڑ کر چلی گئی تب بھی وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے ضرور آئے گا اور میری حفاظت کے خیال سے وہ مجھے قیمتی چیز دے گا جہاں آگے جا کر مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اس کی باتوں پر اداس تھی لیکن خوش بھی تھی کہ اسے میرا کتنا خیال ہے۔ پھر اس رات بستی کی ساری جنزادیاں اور جنزادے کسی خاص عمل کے لیے ایک پرانے قبرستان میں جا رہے تھے۔ پوری بستی خالی ہو گئی تھی۔ تبھی جنزادیاں میرے پاس آ کر رک گئیں اور کہنے لگیں، کیا تم نہیں جاؤ گی ہمارے ساتھ؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں ایک آدم زادی ہوں، میں کیسے یہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو یہ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جن زادہ اسی بستی میں ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب چلی گئی اور میں اس رات یہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ پھر وہ جنزادہ کہنے لگا، یہاں سے دور ایک اسٹیشن ہے جہاں پر ٹرین آتی ہے، تم اسی میں بیٹھ جانا، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ وہ ٹرین سیدھی اسی شہر میں جائے گی جو بہت بڑا شہر ہے، وہاں تمہیں ضرور پناہ مل جائے گی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی بھی ہوگی تو میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت لاکٹ دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بس ایک بار اسے اپنے ہاتھ میں لینا اور میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو تبھی اس نے ایک لال رنگ کی پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اس میں ڈھیر سارے زیورات ہیں اور وہ تمہارا قیمتی ہیروں کا ہار بھی جو تمہیں سردار نے دیا تھا، یہ تمہاری آگے آنے والی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مجھے اسٹیشن پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ میں اس مہربان جنزادے کی شدید محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور مجھے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے کسی سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے پہلے کے سفر کو یاد کر رہی تھی جب میں ڈری سہمی ریل گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن اس جنزادے کی محبت نے مجھے طاقت دی تھی، ایسی طاقت کہ مجھ سے انسانوں کا ڈر ہی چھین لیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت اچھا تھا۔
اب میں پر اعتماد انداز میں اپنے وہ سارے زیورات اچھی طرح سے سنبھالے اس ٹرین میں بیٹھی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو انسانوں کی نظروں میں مجھے ایک مقام دلا سکتی ہے۔ اگر مجھے کوئی ٹھکانہ نہ بھی ملا تو میں اس دولت کا استعمال کروں گی، اور وہ تھی جن زادے کا دیا ہوا قیمتی تحفہ جو زیورات کی صورت میں میرے پاس محفوظ تھا۔ پھر اس گاڑی میں بیٹھ کر میں ایک دوسرے شہر آ گئی تھی۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ میں اس میں اپنے آپ کو بالکل تنہا اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار رونا آ رہا تھا، شاید کم آئیگی کا احساس، اور یہ احساس کہ میں اس شہر میں بالکل اکیلی ہوں۔ تبھی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس وقت میرے پاس کتنی دولت میں اپنے ساتھ لے کر بیٹھی ہوں۔ تبھی ایک بوڑھی فقیرنی کہنے لگی، کون ہو بیٹی تم؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں اس سڑک پر بیٹھی ہو، کیا اس شہر میں اکیلی ہو؟ میں بے بسی سے کہنے لگی، اماں میں بالکل اکیلی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ میں اپنے گھر سے نکل کر بھاگی ہوں کیونکہ میرا جواری باپ میرا زبردستی نکاح کر رہا تھا۔ وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی شیلٹر ہوم کی تلاش میں ہوں جہاں پر عورتوں کو پناہ مل سکے۔ پھر وہ بوڑھی فقیرنی کہنے لگی، اچھا تم کسی یتیم خانے میں جانا چاہتی ہو؟ ارے ہمارے شہر میں بہت بڑے بڑے یتیم خانے ہیں، عورتوں کو وہاں پر جگہ مل جاتی ہے۔ ویسے تو میں ایک بھکارن ہوں، لیکن میں نے کئی عورتوں کو اس شیلٹر ہوم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلو میں تمہیں وہیں چھوڑ دیتی ہوں بیٹی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تبھی میں اس شیلٹر ہوم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بالآخر جس کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلی تھی وہ منزل سامنے کھڑی تھی۔ اگر بیچ میں وہ جنزادے کی بستی نہ آتی تو شاید میں اسی مقام پر بہت پہلے ہی پہنچ جاتی۔ پھر وہاں کی انچارج مجھے اپنے ساتھ لے گئی، کہنے لگی، کیا ہوا لڑکی، کون ہو تم؟ تب میں نے اسے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، لیکن میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ میری ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے مرنے سے پہلے ساری دولت اور زیورات میرے پاس رکھوا دیے۔ اب میں 2-3 سالوں کے لیے اس جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے بنگلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا، لیکن جب میں نے اس کے سامنے وہ زیورات رکھے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھے۔ پھر میں نے اس انچارج سے کہا کہ میری امانت آپ کے پاس ہے، جب میں یہاں سے جاؤں گی تو آپ سے لے لوں گی۔ وہ کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، یہ ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے، جب تک آپ کا دل چاہے آپ اس شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہیں۔ یہ لڑکیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یوں میں اپنی زندگی کے دن وہاں گزارنے لگی۔ ہم یہاں رہ کر بہت سے کام سیکھتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر ایک ایسا ہنر چھپا ہے جس سے میں واقف بھی نہیں۔ جب میں نے ایک لڑکی کو پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھا، وہ انتہائی خوبصورت پینٹنگ بنا رہی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، درخت اور بیچ میں بہتی ندی اور آس پاس اڑتے خوبصورت پرندے۔ اس پینٹنگ کو دیکھ کر بے اختیار میرے من میں بھی خواہش جاگی کہ میں بھی ایسی ہی پینٹنگ بناؤں۔ تب میں نے انچارج سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم اس لڑکی سے سیکھ سکتی ہو، کیونکہ یہاں پر کلاسیں بھی ہوتی ہیں۔ اب میں خوش ہو گئی اور وہ پینٹنگ سیکھنے لگی۔ لیکن جب پہلی بار میں نے اپنی پینٹنگ تخلیق کی تو وہ جنزادے کی تھی اور اسی بستی کا منظر تھا جہاں پر میں رہ کر آئی تھی۔ سب لوگ اس پینٹنگ کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، کہنے لگے، ارے اس لڑکی نے پہلی پینٹنگ بنائی ہے اور اتنی خوبصورت۔ سب میری تعریفیں کر رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ تم نے یہ منظر کہاں سے دیکھا ہے، کیونکہ یہ منظر تو کسی دوسری دنیا کا لگتا ہے۔ اب میں گھبرا گئی۔ پھر اسے کہنے لگی، یہ اس دنیا کا منظر ہے جہاں پر میں رہ کر آئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے چند دن گزارے ہیں۔ وہ بستی بہت ہی خوبصورت تھی اور وہاں پر رہنے والا ایک انسان جس نے مجھے پناہ دی تھی، میں جیسے اس جنزادے کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ میں نے ان سب سے سچائی چھپائی تھی کہ میں ایک جنزادوں کی بستی میں اپنی زندگی کے دن گزار کر آئی ہوں۔ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر رات کے وقت وہ پینٹنگ میرے کمرے میں ہی رکھی تھی، جب اچانک ایسے لگا جیسے اس جنزادے کی جو تصویر ہے اس نے حرکت کی ہو۔ میں چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کمرے میں صرف 2 لڑکیاں رہتی تھیں، ایک میں اور ایک وہ دوسری لڑکی جو میری سہیلی بن گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ گہری نیند سو رہی تھی، لیکن میں جیسے ہی پینٹنگ کے قریب آئی، اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم نے میری تصویر بہت خوبصورت بنائی ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا
سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آج تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے آپ کو ایک کامیاب لڑکی ثابت کر دیا، لیکن ابھی تمہاری زندگی میں ایک اور بڑی خوشی آنے والی ہے۔ کیسی خوشی؟ میں حیران تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں جلد تمہیں یہ بتاؤں گا، لیکن میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اس دن میں بہت خوش تھی۔ ساری شیلٹر ہوم کی لڑکیاں مجھے کہنے لگیں، آج تو آپ کے چہرے پر بہت خوشی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ تو میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ جنزادہ جس سے میں عشق کر بیٹھی تھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا، اور آئندہ بھی وہ آتا رہے گا، اس لیے میں اتنا خوش رہنے لگی تھی۔ پھر وہ اکثر ہی آنے لگا۔ جب بھی میں اکیلی بیٹھ کر پینٹنگ بنا رہی ہوتی تو وہ میرے آس پاس بیٹھا مجھے غور سے دیکھے جا رہا ہوتا، اور میں اس پینٹنگ میں وہیں کا منظر تخلیق کر لیتی جو میرے ذہن میں بسا ہوا تھا۔ پھر ایک دن انچارج آ کر کہنے لگی، تمہاری وہ پینٹنگ تو لاکھوں میں بکی ہے، تم تو ہمارے شیلٹر ہوم کے لیے بہت اچھا اضافہ ثابت ہوئی ہو، تم ایک ہنرمند لڑکی ہو۔ ان کی بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں تو ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی جس نے کبھی زندگی کے ایسے رنگ نہیں دیکھے تھے، لیکن مجھے یہ اعتماد دینے والا وہ جن زادہ تھا جو میری زندگی میں ایسے شامل ہوا کسی مہربان فرشتے کی طرح، اور ابھی تک وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں پہلے سے زیادہ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ پھر ایک دن شیلٹر ہوم کی انچارج آ کر کہنے لگی، دراصل آپ کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، آپ کو ایک عورت نے دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ دے کر گئی ہے۔ ہم یہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی شادی بھی کر دیتے ہیں ان کی مرضی سے، اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتی ہیں تو ہمیں بتائیں۔ میں نے ان سے صاف انکار کر دیا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ انچارج حیران تھی، کہنے لگی، زندگی بدلنے کا موقع کسی کسی لڑکی کو ملتا ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میری بات سے مایوس ہو کر وہ چلی گئی تھی۔ لیکن ایک دن میرے لیے بہت خوشیوں بھرا آیا جب انچارج نے آ کر بتایا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ جیسے ہی میں ویٹنگ روم میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ سامنے میری اماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی کھڑے تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میرا تڑپنا دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ پھر میں انچارج سے کہنے لگی، یہ میری ماں ہے جو آج پورے 4 سال بعد مجھ سے مل رہی ہے، اور یہ میرے بہن بھائی دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو وہ انچارج کہنے لگی، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتی ہو اور تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں ایک بنگلے سے نکال دیا ہے۔ تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، وہ میں نے سب آپ سے جھوٹ کہا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میری ماں زندہ ہے، لیکن آج یہ مجھے مل گئی، میری زندگی مکمل ہو گئی۔ پھر میں اپنی ماں کے ساتھ اس شیلٹر ہوم سے جانے ہی والی تھی، تبھی انچارج نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، آپ کی ساری قیمتی دولت ہمارے پاس محفوظ ہے، آپ وہ لے کر جائیں کیونکہ آپ کو اس شیلٹر ہوم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس میں سے تھوڑے سے ہیرے میں نے انچارج کو دے دیے اور کہنے لگی کہ یہ آپ ان یتیم اور غریب بچیوں کے لیے استعمال کیجیے گا جو شادی کی آس میں اس شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ ایک بہت بڑے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اور اماں نے ایک کاروبار شروع کر دیا تھا، ہم دونوں مل کر وہ کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس شہر میں رہتی ہوں؟ اماں کہنے لگی، ارے تیرا ابا تو 2 سال پہلے ہی مر گیا تھا، اس نے زہریلی شراب پی لی تھی، روزانہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، روزانہ تیرے جانے کے بعد وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، لیکن ایک دن اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اماں کے چہرے پر ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اماں کہنے لگی، ایک دن ایک بھلا سا نوجوان آیا، بہت ہی خوبصورت تھا، سفید رنگ کا جوڑا پہنے، لمبا چوڑا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو آپ کی بیٹی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ میں حیران تھی کہ اسے میری بیٹی کے بارے میں کیسے پتا۔ بیٹا میں سمجھ رہی تھی کہ شاید تو نے اس نوجوان سے شادی کر لی ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ آ گئی، لیکن وہ بھی ہمیں اسی شہر میں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ بیٹا وہ کون تھا؟ کیا تو اسے جانتی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اماں کو کیسے بتاتی کہ وہ میرا جھوٹا شوہر تھا جسے میں سچ سمجھتی تھی۔
بھلے ہی میں نے اس سے جھوٹی شادی کی تھی، لیکن میں اس جنزادے کو سچ میں ہی اپنا شوہر سمجھنے لگی تھی۔ کاش میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی۔ اماں مجھے یوں روتے ہوئے دیکھ کر حیران تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اماں کو کسی نہ کسی طرح بہانے سے ٹال دیا تھا۔ پھر میں نے دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی اور بھائی کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ ابھی اس کی شادی کرنے کی عمر نہیں تھی۔ اب اماں مجھے کہتی کہ تو بھی شادی کر لے، لیکن میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب بھی وہ جنزاد مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی ڈھیروں باتیں کرتی ہوں۔ کبھی کبھار میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے اس بستی میں لے کر جائے، تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ بستی کی ساری جنزادیاں تم سے سخت خفا ہیں۔ وہ اب تمہیں بستی میں برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم دونوں نے جھوٹی شادی کی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ یہ شادی سچ بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے نام پر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہی میری خواہش ہے۔ جب میں بستی میں اکیلا تھا تب ایک جنزادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں ایک لڑکی کے لیے اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاروں گا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت لڑکی اور جنزادے کی محبت کی کہانی تھی، لیکن اس کہانی میں درد، تکلیف، خوشی، غم، آنسو سب کچھ تھا، اور یہ کہانی میری زندگی کی تھی۔